ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے متعلق کی روایت پر مختصر میں نے آپ رات خدمت میں تذکرہ اور تبصرہ کیا ہے، تو تھوڑا سا ان حضرات کے دلائل میں ذرا جو فائل پر موجود ہیں دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اور عرض کرتا ہوں آپ رات خدمت میں۔ جو حضرات یہ اپنا دلائل پیش کرتے ہیں ان میں ایک دلیل جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پیش کرتے ہیں کہ ونہر کی تفسیر میں، جس طرح کہ سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 30 میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا خود غیر مقلد یہ شفیق کمبو صاحب نے عینہ صلاۃ النبی میں اس روایت کو ضعیف بتا دیا، یہاں بھی تفصیل کے ساتھ اس کے راویوں پر جو جرح ہے وہ نقل کی گئی اور ثابت کیا گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے جو اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت جو صحیح پہلے ذکر کی گئی ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ہے۔ یہ حضرات سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت وائل بن حجر سے ابن خزیمہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جبکہ اس روایت کے اندر ایک راوی مومل بن اسماعیل ہے، محدثین کے ہاں یہ مجروح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ کئی محدثین نے مومل بن اسماعیل پر جرح کیا اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ دیکھیں میزان الاعتدال میں امام ابو زرع الرازی، امام ابن حبان، امام ابن سعد، امام عبد الباقی، امام ذہبی، امام ابو حاتم رازی، امام زکریا، امام محمد بن نصر المروزی، ان تمام حضرات نے جو ہے یہ مومل بن اسماعیل پر جرح کی ہے۔ جب یہ بات ہے تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، یہ ضعیف ہے، اس کو پیش کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سارا اس کے راویوں پر جرح موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو روایت ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے، جو روایت ہم نے ذکر کی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے متعلق، تو اس کو ترجیح ہے اور یہ اس روایت کو ترجیح نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے عرض کی کہ مومل بن اسماعیل یہ راوی ضعیف ہے، کثیر محدثین نے اس پر کلام کیا، اس پر جرح کی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت وائل بن حجر سے مروی ہے تو اس کے راویوں میں، اس روایت کے راویوں میں حضرت سفیان ہے۔ کون ہے؟ حضرت سفیان۔ حضرت سفیان ثوری خود جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہے۔ جب راوی روایت کی اور نقل کرے، عمل خود اس کا اور ہو، تو وہ اس روایت کے مجروح ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ جب راوی اس حدیث کو نقل کر رہا ہے خود اس پہ عمل نہیں کر رہا، اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بھائی اپنا جو روایت ہے اس روایت کا انتسابی راوی کی طرف درست نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ روایت منسوخ ہے، اس پہ عمل اب نہیں ہے، اس لیے اس نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت سفیان ثوری کا عمل جو ہے وہ جو نقل کیا گیا ہے وہ یہی نقل کیا گیا کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ فقہ سفیان ثوری کے نام سے کتاب صفحہ 561 کے اندر یہی بات نقل کی گئی ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا موقف ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ اور ایک روایت اس سلسلے میں جو ذکر کی جاتی ہے مسند احمد کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے سینہ پر ہاتھ باندھنے کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خود تو سینہ پر ہاتھ باندھنے کا موقف اپناتے نہیں ہیں، تو پھر ان کے مسند سے روایت نقل کرتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ جب ان کا موقف یا تو ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ان کا موقف نہیں ہے، کیوں؟ اس طرح کی روایت جو مسند احمد کے اندر آ گئی ہے وہ روایت خود ضعیف ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ روایت اس میں ایک راوی ہے سماک بن حرب، یہ روایت ضعیف ہے۔ مختلف محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، امام شعبہ، امام احمد، امام صالح، یہ میزان الاعتدال اور جرح و تعدیل کے حوالے سے اقوال ان کے مروی ہیں۔ اور تہذیب الکمال، تاریخ بغداد، کتاب الثقات، اس پر سب کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے، راویوں پر کلام ہے، اس روایت کے راوی جو ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو راوی ہیں جس کا دوسرا جواب دیکھیں، فرمایا گیا یہ حدیث حلب تائی جو ہے جو آپ حضرات نے بھی پڑھی ہے، جی وہ فرماتے ہیں کہ حدیث حلب تائی درج ذیل کتب میں کئی طرق سے مروی، یعنی اس کے اور کئی بھی طرق ہیں، اسناد مختلف طرح کی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، اور سنن ترمذی وغیرہ، ابن ماجہ، دارقطنی، سنن کبریٰ وغیرہ کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی طریق میں علی صدری ہی کے الفاظ نہیں ہیں۔ مسئلہ تو صدر کا ہے نا، مسئلہ صدر کا ہے۔ اس روایت کے اندر عام کتابوں میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے الفاظ نہیں ہیں، جب سینے پہ ہاتھ باندھنے کے معروف روایات کے اندر الفاظ ہیں ہی نہیں، روایت بھی ضعیف، عام روایت میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جو اس روایت کی سند میں سماک بن حرب ضعیف راوی ہے اس نے الفاظ بڑھا دیے ہیں، تو اس کا یہ اضافہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک روایت نقل کی جاتی ہے اس حوالے سے، میں آپ رات کے سامنے تفصیل سے عرض کرتا ہوں
ایک روایت حضرت طاؤس کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے اور اس کو دلیل بنا جاتا ہے کہ حضرت طاؤس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ ہم دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ موقف ہمارے سامنے آیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، کوئی صحابی اگر یہ نقل کرے کہ یا تابعی یہ بات نقل کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے سینے پر ہاتھ باندھے ہیں، اس سے دائمی عمل کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا، اس سے سنت ہونا سمجھ میں نہیں آتا، اس سے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر وہ روایت درست بھی ہو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بیان جواز کے لیے کسی عذر مجبوری کے لیے آپ نے ایک آدھ مرتبہ سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں بس۔ لیکن سنت ہونا سمجھ میں نہیں آتا، سنت ہونا تب سمجھ میں آئے گا یا سنت ہونا تب ثابت ہوگا جب عام روایت میں اس کا تذکرہ ہو اور صحابی اس کو دوام کے لفظ سے ذکر کرے یا سنت کے لفظ سے ذکر کرے۔ دوام کے لفظ سے صحابی ذکر نہیں کرتا، دوام کے لفظ سے تابعی ذکر نہیں کرتا، سنت کے لفظ سے ذکر نہیں کرتا، جبکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے متعلق جو روایات ہیں صحابی اس عمل کو سنت کے لفظ سے ذکر کر رہا ہے، جبکہ دوسری روایت ہیں بھی ضعیف، اس میں صرف یہ کہا صحابی کہہ رہا ہے کہ میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں، تو اب وہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں یہ روایت ضعیف ہے یا یہ آپ کا زندگی کا ایک آدھ مرتبہ عمل ہے؟ ہم کہتے ہیں جو ایک آدھ مرتبہ کا عمل ہے اس پہ عمل کی ترغیب نہیں ہے بلکہ سنت پر عمل کی ترغیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرو۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جو ہے وہ عمل کیا ہے، آپ نے جس موقف کو عام طور پر اپنایا ہے، اس لیے ہم سنت کے داعی ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق بھی یہی ہے، حدیث میں بس اوقات کسی وقتی فعل کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن حدیث جو سنت ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہوتا ہے۔ تو ہم سنت اہل سنت ہیں والجماعت ہیں، تو اس لیے ہم سنتوں کے متوالے اور سنتوں کے رکھوالے ہیں، سنت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ جب سنت کے لفظ کے ساتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت ہیں تو ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے وہ سنت کے لفظ ذکر نہیں کی گئی، وہ یا تو ضعیف ہیں یا پھر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک آدھ مرتبہ کا عمل ہے۔ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کبھی کوئی باندھ لے تو وہ اس کی شاید گنجائش ہو، لیکن سنت سمجھ کر باندھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرے یا مذاق اڑائے، اس کو خلاف سنت سمجھے، اس نظریے سے باندھے گا تو میرے خیال میں اس کی نماز جو ہے وہ مکروہ ضرور ہوگی۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کی ایک روایت سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے، اور جب تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرے صحابی کے واسطے کے بغیر اس روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس روایت کو؟ مرسل روایت۔ جب تابعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات نقل کرتا ہے بغیر صحابی کے واسطے سے تو روایت مرسل ہوتی ہے، اور غیر مقلدین کے اصول کی کتابیں ویسے تو ماشاءاللہ کسی اصول کے پابند ہیں ہی نہیں، تو لیکن عام طور پر جو بیچاروں نے کتابیں لکھی ہیں تو اس میں یہی بات لکھی ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے اور ضعیف روایت قابل اعتماد نہیں ہوتی، تو مرسل روایت یہ ضعیف ہے، اس روایت کو ان کو لینا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ ضعیف ہے۔ زبیلی زئی نے خود جو ہے اپنا جو ہاتھ باندھنے سے متعلق کتاب لکھی ہے غیر مقلد نے، اس نے خود لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جب یہ روایت ضعیف ہے اس کو اپنے دلائل میں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے اب ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور ہم جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ تم خود کہتے ہو کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، جب مرسل روایت ضعیف ہے اب اس کو اپنے دلائل میں پیش کرنا پھر یہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ روایت ہے کہاں؟ توجہ کیجیے گا ذرا، یہ روایت جو حضرت طاؤس سے ہے مروی، یہ روایت ہے کہاں؟ تو عام طور پر ہم ان حضرات کو کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایات میں سے آپ کو سنن ابو داؤد کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت مل جائیں گی، جس طرح کہ آپ نے دو روایت پڑھ لی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی، سنن ابو داؤد میں دو روایت مل گئی۔ تو ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے متعلق دو روایت صحاح ستہ میں سے معروف کتاب سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہیں، لہذا ہمارا موقف کبھی ہے تمہارے پاس صحاح ستہ میں ناف کے یعنی سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے، اگر تمہارے پاس صحاح ستہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق کوئی روایت ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ ہم ان کو یہ کہا کرتے تھے، یہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے کہ واقعی جو ہے صحاح ستہ میں ہمارے پاس
سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق روایت کوئی نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس سنن ابی داؤد کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی 2 روایت موجود ہیں، تو یہ پریشان ہوتے، کوئی جواب نہ دے پاتے۔ تو ایک اور کتاب تھی جس میں یہ روایت تھی حضرت طاؤس والی مرسل روایت، وہ کتاب کا نام ہے مراسیل ابی داؤد۔ امام ابو داؤد کی وہ کتاب جو صحیح 6 میں شامل ہے اس کا نام سنن ابی داؤد ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سنن ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد کے علاوہ ان کا ایک اور رسالہ ہے جس میں مرسل اور ضعیف حدیثیں ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مراسیل ابی داؤد۔ تو مراسیل ابی داؤد کے اندر حضرت طاؤس والی یہ مرسل روایت سینے پہ ہاتھ باندھنے کی موجود تھی، جو جس کے راوی بھی ضعیف ہیں اور مرسل ہونے کی وجہ سے خود بھی ضعیف ہے۔ تو ان حضرات کو بڑی پریشانی پڑتی کہ دیکھو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث دکھاؤ، صحیح 6 میں ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ انہوں نے دھوکہ یہ دیا، وہ مراسیل ابی داؤد جو امام ابو داؤد کا الگ رسالہ ہے، اس رسالے سے اس حدیث کو اٹھایا اور اس حدیث کو سنن ابی داؤد کے اندر جو صحیح 6 کی ایک کتاب ہے، امام ابو داؤد کی مستقل تصنیف ہے، اس کتاب کے اندر اس روایت کو گھسیڑ دیا۔ کہاں سے اٹھائی؟ مراسیل ابو داؤد سے۔ کہاں سے اٹھائی؟ مراسیل ابو داؤد سے۔ مراسیل ابو داؤد کون سی کتاب ہے؟ ایک رسالہ ہے امام ابو داؤد کا جو سنن ابی داؤد کے علاوہ ہے، تو وہاں سے حدیث اٹھائی، کہاں ڈال دی؟ سنن ابی داؤد کے اندر، یعنی اس کتاب کے اندر جو صحیح 6 میں شامل ہے، تاکہ ہم ان حضرات کو جواب دے سکیں اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس بھی سنن ابی داؤد کی حدیث موجود ہے، اگر تمہارے پاس ہے تو۔ صرف یہ چال چلنے کے لیے یہ کتاب سنن ابی داؤد غیر مقلد حضرات کے ادارہ دارالسلام انہوں نے چھاپی ہے۔ عام طور پر ہمارے پاک و ہند میں سنن ابی داؤد کے جو نسخے چھپتے ہیں ان میں سے کسی نسخے کے اندر یہ حضرت طاؤس کی مرسل ضعیف روایت سنن ابی داؤد کے کسی نسخے کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن غیر مقلد اس سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے، یہ دارالسلام ان کا ادارہ ہے، انہوں نے سنن ابی داؤد کو چھاپا اور اس کے اندر مراسیل ابو داؤد سے وہ حدیث اٹھا کر سنن ابی داؤد کے اندر گھسیڑ دیا۔ ویسے میں یہ حدیث کی خدمت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتب 6 چھاپی، یہ بھی انہوں نے چھاپی، دارالسلام والوں نے 6 کتابیں اکٹھی، دیکھنے والا کہے گا یہ بڑا کام کیا، 6 کتابیں اچھے کاغذ کے اندر جو ہے اکٹھی چھاپ دی ہیں۔ اس نے بھی یہی گڑبڑ کی ہے کہ وہ مراسیل ابی داؤد والی مرسل روایت، ضعیف روایت اٹھا کر جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر ڈال دی، تاکہ آئندہ نسل جو ہے، غیر مقلدوں کا جو پلان ہے نا، وہ آئندہ 100 سال کا ہے کہ چلو آج یہ نہیں مانتے تو جو نہیں مانتے جو مر جائیں گے، آئندہ آنے والوں کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کیا ہے، آئندہ آنے والوں کو ہم منوا ہی لیں گے۔ جس طرح کہ دیکھیں آج کل ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں اکثر جگہوں پر جہاں غیر مقلدوں کی مسجدیں بن رہی ہیں، اس محلے کے اندر غیر مقلد یا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، یا اگر ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں۔ اب جہاں نمازی ایک ہو تو وہاں مسجد کی ضرورت ہوتی ہے نہیں، لیکن وہاں مسجدیں بن رہی ہیں۔ ہمارے فیصل آباد میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں نئے ٹاؤن کٹے ہیں، وہاں ایک بھی غیر مقلد نہیں ہے، لیکن جو بھی آدمی ٹاؤن کاٹتا ہے، ان کی ٹیم ہے، ایک غیر ملکی ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو متعارف کروائیں جو کہ دوسرے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، تشدد والے ہیں، تاکہ فرقہ واریت پھیلے۔ تو یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، جس آدمی نے نیا ٹاؤن کاٹا، کہتے ہیں بھی دیکھو آپ نے نیا ٹاؤن کاٹا ہے، آپ نے اور سہولیات کے ساتھ یہ صورت رکھی ہے کہ مسجد بنائیں گے، تو آپ اگر ایسا کریں کہ مسجد کی جگہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو مسجد بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ مسجد کی جگہ الگ کر کے خود تعمیر کریں گے آپ کا 30-40 لاکھ روپے لگ جائے گا، تو اگر آپ ہمیں دے دیں آپ کا 30-40 لاکھ جب بچ جائے گا، ہم آپ کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو وہ ٹاؤن کاٹنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا 30-40 لاکھ بچ جائے گا، وہ اس کو جگہ حوالے کر دیتا ہے۔ یہ لوگ وہاں اپنی مسجد بنا کے اپنا امام متعین کر دیتے ہیں۔ اب پڑھنے والے نماز سارے کے سارے حنفی ہیں، اور جبکہ مسجد کن کی ہے؟ غیر مقلدوں کی ہے۔ آئندہ 100 سال کا منصوبہ ہے کہ چلو اب لڑتے رہیں گے مسائل پہ یہ لوگ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ لوگ ایسا ایسا ہمارے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور ہماری طرح عمل شروع ہو جائے گا۔ اکثر جگہوں پر اب یہی ہو رہا ہے، آئندہ 100 سال کا منصوبہ ہے، جنگلوں میں مسجد بنا دی ہیں، وہاں کوئی گھر نہیں ہے لیکن شاندار مسجد بنی ہے، 1.5 کروڑ روپے تک لگا دیا ہے کہ چلو یہاں آبادی نہیں ہے، آئندہ 100 سال میں آبادی ہوگی، جو بھی لوگ آباد ہوں گے قرب و جوار والے عام طور پر وہی موقف اپنا لیتے ہیں جو اس محلے میں عام طور پر چل رہا ہوتا ہے، تو لہذا آئندہ یہی بات چل پڑے گی۔ تو آئندہ 100 سال کا منصوبہ سامنے رکھ کر وہ لوگ مسجدیں بناتے ہیں تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکے، اب نمازی نہیں تو مستقبل میں ہو جائیں گے۔ یہ بھی کتابوں میں تحریف کا جو سلسلہ چلا ہے، تو یہ بھی اس لیے ہے کہ اب تو چلو کتابوں میں آ رہا ہے یا بیانات میں کوئی بیان کرنے والا یہ بات کر دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ کہاں کی حدیث اور کہاں گھسیڑ دی، لیکن مستقبل کے اندر اب کہاں یہ بات لوگوں کو یاد رہے گی،
تو مستقبل میں لوگوں کو الجھانا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہو جائے گا کہ اس صحیح ستہ میں ہماری دلیل موجود ہے اور ہم اس کتاب کو کھولیں گے لوگوں کو بتا دیں گے. لیکن یہ فراڈ ہے. یہ غیر مقلدوں کی فراڈ عام طور پر ہیں ہی اسی طرح کہ عام طور پر ہمارے ساتھیوں سے یا تو حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھی سادہ ہوتے ہیں، ان کو حدیث آتی نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر یہ چڑھتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب ہمارا ساتھی حدیث سنا دے تو پھر جو ہے عام طور پر ان کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو حدیث تو نے پیش کی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. سکھائی ہوئی ہے نا. آپ کوئی غیر مقلد آپ لے لیں، آپ کوئی حدیث پیش کریں گے نا، آپ حوالہ نہ دیں یہ حدیث کس کتاب کی ہے، آپ پیش کرو گے فوراً وہ کہہ دے گا یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کو بات یہی سکھائی گئی ہے. لیکن آگے حدیث ضعیف ہے کیسے یہ اس کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ اس کو بھی پتہ، عام طور پر یہ بات سکھا دی گئی ہے غیر مقلدوں کو کہ بھئی جو حدیث جو ہے وہ حنفی پیش کریں، سنی پیش کریں، تم نے کیا دینا ہے ضعیف. لیکن آپ نے اگلی بات پوچھ لینی ہے کہ بھئی اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ ضعیف ہے کیسے، تو اس کو پتہ ہی نہیں. وہ عام طور پر پریشان ہو جاتا ہے. ایک غیر مقلد میرے پاس آیا تو ایک مسئلے پہ میں نے حدیث پڑھی، اس نے مطالبہ کیا تو میں نے حوالہ دیا بغیر جو ہے وہ حدیث سنا دی. تو کہتا ہے جی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے ضعیف ہے. میں نے کہا پہلے بتاؤ یہ حدیث ہے کہاں. کہتا ہے جی دیکھو تمہارے حنفیوں کے پاس ہوتی ضعیف حدیث ہے. میں نے کہا میں نے تو بخاری سے پڑھی ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا ایک اور میں نے حدیث سنائی. پھر میں نے اس کا پھر حوالہ نہیں دیا. حدیث سنائی تو پھر مجھے کہنے لگا یہ بھی ضعیف ہے. منہ پہ چڑھا ہوئی بات. میں نے کہا یہ بھی ضعیف ہے. کہتا ہاں. میں نے کہا بتاؤ کیسے ضعیف ہے. اب وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. کہتا ہے جی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. یہ تو بس مجھے تو اتنا بتایا گیا کہ حنفی جو بھی حدیث پڑھے گا وہ ضعیف ہے. میں نے کہا یہ تو وہ بات ہوئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ لڑائی پہ چلے گئے. لڑنے کے فضائل بڑے سیکھے ہوئے تھے کہ جائیں گے اور کافروں کو ماریں گے اتنا ثواب ہوگا. ہاں جی. تو لڑنے کا جب جا رہے تھے لڑنے کے لیے تو کمانڈر صاحب نے بتا دیا کہ جو بھی کافر سامنے آئے تو اس کو کہہ دینا کھوچا پڑھو کلمہ. اگر تو وہ عام طور پر کافر کلمہ پڑھتا نہیں ہے اس لیے اس کی گردن اڑا دینا. اب ہوا یوں کہ خان صاحب گئے، جو بھی کافر سامنے آتا کہتے کھوچا پڑھو کلمہ تلوار سے کر کے، تو وہ کہتا میں نے نہیں پڑھنا، وہ اس کی گردن اڑا دیتا. تو ایسا ہوا کئی کافروں کی گردنیں اڑا دی. ایک بیچارہ جو ہے وہ سہما ہوا تھا. یہ خان صاحب سامنے آئے تو اس نے کہا کھوچا پڑھو کلمہ وغیرہ گردن اڑائے گا. اس نے کہا پڑھا دو. کیا کہا؟ پڑھا دو. اب یہ بیچارہ پریشان ہو کہتا وہ کھوچا آتا تو ہمیں بھی نہیں ہے. یہ ان کا یہی حال ہے کہ پوچھو حدیث ضعیف ہے، بھئی ضعیف ہے کیسے؟ وہ جو پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے، صرف سکھا دیا گیا ہے. تو اور عوام یہ بات کر رہی ہے اور علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ حدیث کے اندر گڑبڑے کر رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، جو ضعیف راوی ہیں ان کو اڑا کر نئی سندیں داخل کر رہے ہیں، نئی راوی داخل کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حدیث کے نام پہ یہ فراڈ ہو رہا ہے. یہی صحیح ستہ، اس صحیح ستہ یہ کتاب ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے یہ بات کی میں نے کہا تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں. حدیث کے نام پہ دھوکہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح ستہ اکٹھی چھاپی ہے، اس میں سنن نسائی بھی ہے. غیر مقلد عام طور پر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں نا رفع الیدین کے مسئلے پر کہ ہمارے پاس تو حدیثیں ہیں رفع الیدین کی، تمہارے پاس کون سی حدیث ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس بھی حدیثیں ہیں، ہم بھی آپ کو سناتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جو رفع الیدین احادیث کا ہے وہ اور ہے، تمہارا رفع الیدین اور ہے. تم حدیث کا نہیں کرتے، اپنی چاہت کا رفع الیدین کرتے ہو. احادیث کے اندر اگر رکوع کا رفع الیدین آیا ہے تو سجدے کا رفع الیدین بھی آیا ہے، تم سجدے کا رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سجدے والی حدیث سناؤ. تو اب ہم سناتے ہیں. سنن نسائی میں سجدے والے رفع الیدین کی حدیث موجود ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باب قائم کیے. پہلا باب قائم کیا باب رفع الیدین للسجود. وہاں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کا رفع الیدین کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے ترک رفع الیدین للسجود کے نام سے باب قائم کیا ہے. پھر ترک رفع الیدین کی روایت لائے سجدوں کی. ہم کہتے ہیں دیکھو سجدوں کے رفع الیدین کی روایت لائے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی سجدوں کا رفع الیدین کیا جاتا تھا. ترک کا باب قائم کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ واقعی جس طرح رکوع کا رفع الیدین ترک ہو گیا اس طرح سجدوں کا بھی ترک ہو گیا. یہ تو ہمارے واضح دلائل ہیں اس بات پہ. اب جو روایت سنن نسائی سے ہم سجدے کے رفع الیدین کی پیش کرتے تھے حضرت مالک بن حویرث والی، غیر مقلدوں نے یہ گڑبڑ کی ہے. سنن نسائی اس کے اندر جہاں اور کتابیں سنن نسائی بھی ہے، جس روایت کی بات آئی ہے اس روایت کے اندر سند کے اندر ایک راوی اور ڈال دیا. کیوں؟ تاکہ ہم یہ بات ثابت کر سکیں کہ دیکھو ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے اس میں جو روایت تم نقل کر رہے ہو اس میں فلاں راوی جو ہے وہ تو ضعیف ہے. سند میں ایک راوی کا اضافہ کر دیا اس کتاب کے اندر تاکہ سجدوں کا رفع الیدین ثابت نہ ہو سکے.
جھگڑا رفع الیدین کا ہے، لیکن عجیب بات ہے اپنی خواہش کے مطابق سجدوں کے رفع الیدین کی باری آتی ہے اور رکوع کے رفع الیدین کی باری آتی ہے تو وہاں تبدیلیاں اور تحریفات کرتے ہیں، جب سجدے کے رفع الیدین کی باری آتی ہے تو اس کو انکار کرنے کے لیے ساری کی ساری باتیں ہیں۔ تو احادیث کی کتب چھپ رہی ہیں اور ان کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، اللہ معاف فرمائے اور اللہ محفوظ فرمائے۔ دین کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں۔ دین کے نام پہ جو فراڈ ہو رہا ہے اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ بھئی یہ بہت زیادہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے علماء کی ذمہ داری یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات یافتہ جو جماعت ہے اس کی نشانی یہ بتائی ہے، مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے نا کہ جو غالی لوگ ہیں انہوں نے دین کے اندر جو غلو کیا ہوگا، تعریفات کی ہوں گی، تو لوگوں کے سامنے حق والے جو ہیں اس تمام درجہ تربیس کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھرا جو ہے وہ جواب دینے والے ہوں گے اور نکھار کر دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوں گے۔ باطل کبھی بھی اپنے موقع پر واضح دلیل نہیں رکھتا، جب بھی دلیل دے گا یا تو مبہم دے گا یا جو ہے وہ کمزور دے گا، لیکن اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ عجیب و غریب قسم کے ہیلے کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ